پتہ نہیں کس کی بسم اللہ ہوئی، حضور کی ہوئی کہ جبریل کی ہوئی. تو حضور تو اللہ کلام سے واقف تھے. لوح محفوظ جن کے نور سے بنا ہو، اس پر قرآن محفوظ ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ضرور ہے کہ اللہ نے جب چاہا ظہور فرمایا اپنی صفات کا، اپنی تجلیات کا، جس پہ جیسا چاہا جب چاہا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر ختم بنا دیا. حضور کے نور خلق اور پیدا ہونے کے بعد نہ جانے کتنی مدت تک عالم ارواح میں رہنے میں حضور نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے جو اس دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے. حضور کا علم جو ہے، حضور جانتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. حضور کا علم کے سامنے یہ کچھ بھی علم نہیں ہے جو اب تک ظاہر ہو چکا ہے. کچھ بھی نہیں ہے. تم تعجب کر رہے حضور کو خبر کیسے ماضی کی ہوگی، حال کی، مستقبل. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سیٹلائٹ پہ بیٹھا ہوا آدمی ساری دنیا دیکھ رہا ہے. ہم جو حاضر ناظر مانتے ہیں وہ بھی بہت باریک دکھتا ہے. یہ حاضر ناظر نہیں کہ وہ یہاں آئے حاضر ہیں اور دیکھ رہے ہیں. جن کے سامنے سب کچھ بنا ہے وہ حاضر ناظر ہی ہے. جن کے سامنے سب کچھ بنا ہے، جن کے سامنے سب کچھ ہے، صرف توجہ کی بات ہوتی ہے کہ جس طرح چاہے وہ توجہ فرمائے. اور عدم توجہ عدم علم نہیں ہوتا. توجہ نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ علم میں نہیں توجہ. تو حضور کی شان سورہ رحمان میں بھی اردو ہم لوگ میں کرتے رہتے ہیں، تھوڑی سی اس کے لیے یہاں بھی ہو جائے گا. سورہ رحمان میں کبھی یہی آ رہا ہے ربی زبان. تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا میں نے ایسے کیا مانا، تو اپنے ربی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو نعمت کا لفظ نہ ہے وہ تو اعلیٰ کا لفظ ہے. تو یہی نعمائے ربی کو تم دونوں، یہ دونوں کون ہیں؟ ربی کما، تم دونوں اپنے ربی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. تو سورہ رحمان میں تو اللہ کا نام بھی ہے، کل من علیہ فان ہے، فنا کا بھی ذکر ہے. فنا بھی نعمت ہے. آدھا کے اصل میں تین معنی ہوتے ہیں. آدھا احاطہ کرتا ہے اسماء، نعمت اور قدرت. یہ میں لغت کو ڈھونڈے معنی نہیں لے رہا. میری کہا ہے جہانگیر بھائی سے اس کے معنی جو قرآن کا لفظ ہے، میں نہیں لفظ بول رہا ہوں. قرآن کا لفظ آدھا ہے. پھر لغات ابھی بھی رکھی وہاں صاحب آپ اٹھا کے جائیں کمنٹ باہر اور آدھا کے معنی دکھا دیں. لفظ ہی نہیں اس میں آدھا کہیں نہ کہیں تو ہوگا. اور آدھا کے معنی ہے تین چیزوں کا احاطہ کرنا. اسم، نعمت اور قدرت. تو سورہ رحمان میں اللہ کا نام بھی ہے اور اس کی قدرتوں کے مظاہرے بھی ہیں اور نعمتیں تو ہیں. اور جو دو ہیں ربی کما، یہ دو گروہ ہیں. اے گروہ ہے جن و انس، اے گروہ ہے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں سے جھٹلاؤ گے. بھی لیکن یہ قرآن پڑھتے تو ہم ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں کچھ اسرار ایسے ہیں جو بعض عرفا سے ملتے ہیں. اور ایسے بہت تو جہاں بھی غور کریں گے تو باقی رہنے والی ذات اسی کی ہے. پھر فنا کے لیے کہا کہ کل من علیہ فان،
جو اس کے اوپر ہے وہ فنا ہو جائے، اس کے اوپر زمین پر فنا پیدا جو کچھ بنایا سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور ایک دن سب فنا۔ مولوی کو ایک بات بہت بری لگتی ہے، ٹی وی پہ بھی نہیں سمجھ نہیں آیا، پر وہ تو کمپیوٹر آرٹسٹ دل میں ہے کیونکہ خیر میں نے کہا ایک دن واقعی سب فنا ہو جائیں گے، کب ہوں کیا ہوں۔ نور کی جیسا شکانہ کی مدت نہیں معلوم کہ وصال کے بعد انسان کی کتنے عرصے کا غصہ، 50,000 سال کا تو ایک دن قیامت کا ہے، پتہ نہیں روح کتنی دیر تک رہے گی۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ ابھی مجھے ایک صاحب نے خواب پوچھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ قیامت جیسے قائم ہو گئی ہے اور بھگدڑ مچی ہوئی ہے، سامنے مسجد جا رہا ہوں، اپنے گھر والوں کو لے کے جا رہا ہوں، لیکن بڑی بھگدڑ میں بہت پریشان سمجھ نہیں آ رہا۔ تو میں نے اس نے کہا آپ کہیں مرید نہیں ہے شاید؟ ہاں بھائی مرید تو نہیں۔ میں نے کہا مرید ہوتے تو بھگدڑ میں نہیں ہوتے، اسی کے ساتھ تو اور بھی باتیں جو میں نے ہم تو کسی تعبیر بتائے تھے، کچھ گھر والوں کو لے کے ساتھ چل رہے تھے، پھر آئے ہوئے نا ان کو، تو مجھے کہا لگتا ہے کہ گھر میں تمہارے جھگڑے ہو رہے ہیں اور تم چاہ رہے ہو کہ وہ جھگڑے ختم ہو جائیں، کہ میں نے کو بولنا نہیں۔ تو یہ اللہ اکبر، بھگدڑ میں ہونے سے بھگدڑ سے بچنا ہے تو کسی کا دامن کھینچنا، تو ان کے ساتھ اٹھے، خود اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اٹھے تو ہمارے اور خود وہ آ جائیں گے دینے کے لیے، علم تعالیٰ ہی میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ۔ لیکن اس میں اپنی حیثیت کو دیکھنا یہ ضرور ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ اب کوئی جو یہ بھی آپ ہمارے ساتھی ہیں تو ذرا بات کے آستانے میں مسجد میں آپ کچھ بھی نہ ہونا، گھاس پھوس ہیں پھر بھی پڑے رہے مرشد کے آستانے میں پڑے رہے، تو کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ان گھاس پھوسوں سے بھی آم کو پکا لیتے، آم کی پیٹیوں میں گھاس پھوس ڈال دیتے، تو ایسے ہی مرشد کے آستانے میں بھی کچھ کچے پھل آ جاتے ہیں تو ان کو پکانا ہوتا ہے، تو وہاں آم لوگ لے کے اس کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن بات مجھے میں پھیلا نہیں سکتا، آپ ادھر جائیں گے کیونکہ آپ لوگ رشتے بہت ہیں نا، آم جو پکتے ہیں گرمی سے نا گھاس کو، تو وہ آدمی خاص کیسے بنتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسے گرے پڑے بیوقوف ان پڑھ جن لوگوں کو ساتھ کر دیتے اور وہ اس سے سوال کر کے اور اس کو ذکر کر کے اور پریشان کر کے اللہ اتنی گرمی دیتا ہے اگر برداشت کر لے تو خوشبو آ جاتی ہے، ورنہ پھر جگہ جگہ سے داغی ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگ یہی ہے نا، ہم تو داغی ہو جانے والے کہ وہ اگر دو چار دوست ایسے مل گئے کہ جو بات ہی سمجھ کے لگے اور ہر بات میں غصہ دلا دیں جی، تو لگایا بھی گیا اور پیچھے والے بہت کام کرتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے لیکن بڑے کام کرتے ہیں۔ تو آپ کچھ بھی نہیں ہے نا، گھاس پھوس ہو، پڑے رہیے واپس سے، بلکہ وہاں سے بچیے جہاں آپ کی تعریف کر دی جائے زیادہ بنا ہو یا خود دعویٰ کر رہا ہو صاحب مسلم، وہاں زیادہ خطرہ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دل سے لوگ مخلص ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے، خاموش ہے، یہ لوگ بڑے کام کیا، کیونکہ خاموشی میں منافقت نہیں ہوتی۔ جو آدمی محبت کرے اور بول نہ سکے تو وہ یہ بہت کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ پھر مرشد جو ہے یا جو صاحب کا آستانہ ہوتا ہے وہ توجہ دیتا ہے یا کیا کرتا ہے، دیتا ہی نہیں، کبھی کبھی کچھ لے بھی لیتا ہے۔ مثلا یہ کہ جیسے ایک کاغذ پہ آپ تعویذ لکھتے ہیں اور ایک برڈنگ پیپرس پہ اس کی روشنائی کو خشک کرتے ہیں، تو
بعض لوگ جو محبت لے کے آتے ہیں نا تو مرشد جو ہے ان کی محبت کو جذب کر لیتا ہے، ان کی ارادوں ان کی محبت کو جذب کر لیتا ہے، تو وہ پھر کہیں اور چل نہیں پاتے۔ ہمارا قدیم میں ہم کا تعالیٰ یہاں ایک صاحب آئے، بڑا بدماش آدمی تھا، بہت بدماش، ٹولیر شریف بہت بڑا بدماش ہے۔ آ کے اس نے کہا میری شادی یا دوستی یا پتہ نہیں کیا، بابا سے کہہ رہا ہے، عبدالقدیر بابا سے کہہ رہا ہے کہ بابا بس تم اس کو میرا دوست بنا دو، وہ میرا دوست ہو جائے۔ بولا اچھا جاؤ، یا تو دیکھتے ہیں کہ وہ تمہارا دوست ہوتا ہے کہ تم میرے دوست ہو، جاؤ۔ وہ تھوڑی دوری چلا تھا، واپس آیا اور مرید ہو گیا۔ اس کے بعد 65 سال آستانے پہ رہا، 65 سال آستانے کی خدمت کی، تو انہوں کیا کہ جذب کر دیا اس دیکھو جاؤ تم اس کو دوست بناتے ہو میرے دوست بنتے ہو، تو اللہ والے تو یہی بھی کر لیتے ہیں، تو رہنا چاہیے انہیں خدا سے وابستہ۔ عورتیں باتیں کرنے لگی کیونکہ یہ مضمون ان کے لیے ذرا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، ان کے تو بھائی نماز روز نماز نہیں ادھر کی شوق خدمت اور تشدد اور رشق، یہ ان کا جہاد ہے، بہت ان کے لیے بڑی اللہ تعالیٰ نے جسم کی شریعت میں بہت آسانیاں رکھی ہیں، اور غیبت سے بچیں اور خود دعا کرے شوہر کے لیے۔ پر ہم سے فون کر کے کہنے کی بجائے میں کہتا ہوں کہ بیوی شوہر کے روزگار کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی لاج رکھے، کیونکہ میں آپ سے میں کوشش تو کرتا ہوں، میں بہت رونے لگتا ہوں، جب تک حالات دوسرے کے سنتا ہوں تو دل پہ اثر ہوتا ہے نا، لیکن پھر بھی ایک بات کہتا ہوں، کسی کو وہ اثر نہیں ہوتا جو خود اس مبتلا کو وہ کیفیت حاصل ہے، جس کی انگلی دبی ہوتی ہے نا اس کو ہی پتا ہوتا ہے کتنی زور سے دبی ہوتی ہے۔ اگر تم بے روزگار ہو تو تم رات کو 2 نفل پڑھ کے رو جاؤ نا، اللہ سے مانگو، تو جو تمہاری کیفیت ہوگی وہ ہماری تو نہیں ہوگی، ہم کہہ تو دیتے ہیں لیکن وہ کیفیت وہ طرف جو تمہاری اپنی ہے اور اپنے رب سے مانگنے میں جو طرف ہوگی وہ دوسرے کی نہیں ہو پاتی۔ تو ایسی خواتین ہیں، مسلسل فون ہے، مسلسل شوہر کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی جو دعائیں ہیں آتا رہتی، تو میں ان سے یہی کہتا ہوں جو محفوظ ہو رہی نشر ہو رہی وہ بھی، جو سننے آئی وہ بھی، کہ آپ لوگ وہ خود دعا مانگیں اور رات کو اٹھ کے رو کے دعائیں مانگیں، آپ کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوں گی، ہماری بھی دعا کریں۔ اور یہاں یہی سبق یہاں کیا ملتا ہے، یہی بات ملتی ہے سمجھانے کی کہ کسی کو نکتہ نہ بنائیں، اللہ اکبر، اپنی دعا کی قبولیت کا نکتہ کسی اور کا نہ بنائیں نا، اپنے اور رب کے درمیان اس قبولیت کو کہیں ڈھونڈیں، جو جزاک اللہ مشکل تھا ریسیو کرنا، اپنے رب کے درمیان جو قبولیت کا نقطہ ہے نا اس کو ڈھونڈیں، تو پھر یہ سے کیا پیدا، وہ یہی بتاتا ہے، وہ یہی بتاتا ہے، اللہ اکبر، اور وہ اس کی مشیت جو بھی ہو تو مانتے رہو، اور دے گا جب چاہے گا دے گا، اور اس کو ماننا پسند ہے، رونا پسند ہے، اور جب وہ دے گا تو اسی وقت بہتر ہوگا، مناسب ہوگا، لیکن تم رو کے دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، اور جہاں سے اس محفل سے اس آستانے سے آنے کے بعد گھر میں آنے کے بعد بھی آپ کا جی چاہے کہ 2 نفل پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، وہاں سے فیض، اس آستانے سے نکلنے کے بعد پڑھ لیا ہم نے، ہو گیا، اللہ اکبر، کہتے لگ رہے ہیں اور حساب کیفیت تو وہ پھر رہا نہیں، تو کیفیت تو یہی ہے کہ جہاں سے جب جائیں تو آپ کا جی چاہے کہ 2 نفل پڑھ لوں، درود شریف پڑھ لوں، وہ فیض کہتے ہیں اسی کو ہیں کہ
جس کی صحبت میں رہ کر آپ کو کچھ ہو، یہ نہیں کہ میں کیا بچا کام بن جائے گا اور میں یہ کروں وہ کروں الحمد للہ بہرحال اللہ السلام جنہوں نے اپنے صحابہ کرام علیہ السلام کو نوازا اور جس کو جیسا اللہ کو چاہا جیسا نوازا، ان کا سر جس کو چاہا وہ نظر عطا کر دی کہ مدینے میں رہ کر فارس میں دیکھ رہے ہیں یہ عرصہ جب کہہ رہے ہیں یہ فیلان حضوری کا تھا اور خیبر کر کے لے کر دروازہ کاٹ دینا حضوری بڑھتے بعد دیکھنے والوں نے کہا اس وقت انہوں نے دروازہ اٹھایا تو علی کے قدم زمین پہ نہیں تھے، زمین کے اوپر، اور خود ان سے کسی نے کہا کہ علی تم سے روٹی تو چکی نہیں ہے، روٹی تو پیالے میں ڈبو کے کھاتے ہو اور اتنی طاقت کیسے آ گئی؟ تب وہی طاقت دی تھی حضور کی طاقت۔ تو سرکار کی کیا شان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے پہ رکھے، صحیح لوگوں میں رکھے، اور کہیں ادھر ہو رہے ہیں تو بڑی خوبصورتی سے واپس آنے کی توفیق دے۔ لوگ مختلف آسانوں میں چلے جاتے ہیں جلدی میں یہاں مزہ نہیں آیا، یہاں کچھ نہیں ملا، دوسری جگہ چلے گئے تو پھر وہاں سے لوٹنا مشکل، وہ سمجھتے انہوں نے ہمارے آدمی کو وہ کر دیا اور بعض لیکن نہیں، اللہ رسول حفاظت فرمائے۔ اور اپنی نفی کسی محفل میں نہیں کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا باللہ، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے زیادہ بڑی نفی اپنی ذات کی نہیں ہو سکتی۔ لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر توحید کا نغمہ نہیں ہو سکتا، محمد صلی اللہ سے بڑھ کر نعت نہیں ہو سکتی، لا حول ولا قوت الا باللہ سے بڑھ کر کوئی اپنی سب چیزوں کی نفی نہیں ہو سکتی۔ کچھ نہیں ہے جو کچھ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کا نسبتیں محبتیں قوی کرنے کے لیے ہم لوگ مناقب پڑھتے ہیں تاکہ اچھے لوگوں کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو میں شیخ بھائی سے بس کرتا ہوں کہ کلام ایسا پڑھیں اس کے بزرگوں کے نام لیا جائے۔ مکتبہ شریف سیدنا شیخ محمد بخاری جیلانی اپنی ہم سب مل کر اپنی اپنی آواز کو محبت کے ساتھ ہم آواز ہو کر پڑھتے ہیں۔ وہی سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، میرا خالق کا صبر دو، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، جھولی ہماری بھر دو بابا، جھولی ہماری بھر دو داتا، جھولی ہماری بھر دو، ورنہ کہتے گی دنیا جھولی ہماری بھر دو، ورنہ کہتے گی دنیا ایسے
تجھے شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ شاہ جی میاں کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا میرا خالق کاسا بھر دو میرا خالق کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بلا دیا